देखें, जैसा कि आज सुबह में जो हमारी गुफ्तगू हुई थी वो इस बात कर लेकर की हुई थी कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता। तो लगभग नहीं कुछ तो 20 से 30 चीज़ों का सुबह में आज जो है फजर की नमाज के बाद जिक्र किया गया था कि इन चीज़ों से रोज़ा जो होता है टूट जाता है, और जिसमें से कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी तो मुनासिब समझता हूँ कि उसे भी जिक्र कर दिया जाए, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका अल्लाह ताला ने बारहा कई जगह पर जिक्र फरमाया है, और ये चूँकि फ़र्ज़ है और जो शख्स इसका इनकार कर दे वो सीधा काफिर है। और आप ये बात भी याद रखिएगा, ये जो खुल्लम खुल्ला लोग खाते फिरते हैं ना, शरीयत इस्लामिया में इन लोगों का हुक्म आपको मालूम है कितना सख्त है। अगर इस्लामी हुकूमत होती, इस्लामी निज़ाम होता, तो उनका सीधा सीधा एक ही फैसला है कि जो बाजार में खाते हुए मिल जाए वहीं पकड़ के उससे वहीं पर कत्ल कर दो, वहीं पर सीधा उसका कत्ल कर दिया जाए। इतना सख्त कानून जो है रोज़ा छोड़ करके मार्केट में घूम फिर करके खाने वालों का शरीयत इस्लामिया ने रखा है। तो अब आज जो है उन चीज़ों का, जो चीज़ें सुबह में छूट गई थी, बहुत बेसिक चीज़ थी, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि उसको बयान कर दिया जाए। तो जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आज जो है ख़ास करके जो लोग जवान तबका है, तो कुछ ऐसे हैं जो शादीशुदा है, कुछ ऐसे हैं जो शादीशुदा नहीं है। तो जो शादीशुदा हजरात हैं वो अगर अपनी बीवी से रोज़े की हालत में कुर्बत करते हैं, सोहबत करते हैं, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। और जो शादीशुदा नहीं है, जैसे कि आज एक बहुत बड़ी जो है बला स्कूल, कॉलेज और यूथ के अंदर एक फैल गई है जिसको मास्टरबेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान अपने हाथ से अपनी मर्दानगी को निकाल दे, ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी इंसान का रोज़ा टूट जाता है। और जब रोज़ा टूट गया, चूँकि ये जानबूझ करके किया गया है, तो जानबूझ करके जब किया गया तो रोज़ा टूटा, तो अब सिर्फ इसकी कज़ा एक रोज़ा नहीं बल्कि 60 कफ़ारे उसको अदा करने पड़ेंगे। 60 रोज़े रख करके उसका जुर्माना एज ए पेनल्टी उसको जो है अदा करना पड़ेगा। अब आइए उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस रोज़ेदार ने भूल कर खाया पिया वो अपने रोज़े को पूरा करे कि उसे अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती। नंबर 1 पछना, नंबर 2 कै यानी उल्टी करना, और नंबर 3 एहतलाम, जिसको हम अंग्रेजी में नाइट फॉल कहते हैं। अब मसले को बगौर समाप्त कर लें। मसला नंबर 1, भूल कर खाया या पिया या जिमा किया, रोज़ा फासिद ना हुआ, ख्वाह वो रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफ़ल हो, और रोज़े की नियत से पहले ये चीज़ें पाई गई या बाद में, मगर जब याद दिलाने पर भी याद ना आया कि रोज़ादार है तो अब फासिद हो जाएगा, बशर्त के याद दिलाने के बाद ये अफ़आल वाक़े हुए हो, मगर इस सूरत में कफ़ारा लाजिम नहीं है। बात क्या कर रहे हैं? देखें, हमारा और आपका इंटेंशन क्या बन गया है कि अगर कोई शख्स भूल करके खा पी ले, ठीक है, तो कई लोगों का कहना है कि रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या मुबारक बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाते हैं कि अगर रोज़े के आलम में कोई शख्स गलती से खा ले तो ये ना सोचे कि मैंने गलती कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते उसको अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह ने खिलाया। इससे बढ़कर बशारत क्या हो सकती है? इससे आसान दीन, इससे प्यारा दीन और क्या हो सकता है? तो हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मुश्किल समझ रहे हैं, हालांकि हुजूर फरमा रहे इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा गौर और थोड़ा सा फिक्र करने की ज़रूरत है। अब मसला नंबर 2 में बयान करते किसी रोज़ेदार को इन अफ़आल में देखे तो याद दिलाना वाजिब है। अगर कोई शख्स खा रहा है, आपने देखा कि यार ये तो रोज़ा, तो आपने फ़ौरन उसको याद दिलाया, अरे भाई रोज़े से हैं आप, ठीक है। इसी तरह जो है अगर कोई मर्द जो है अपनी औरत के करीब जाए तो औरत को याद दिलाना ज़रूरी है कि आप रोज़े से हैं। इसी तरह आदमी को औरत पर जो है, औरत को याद दिलाना ज़रूरी है कि वो रोज़े से हैं। अब देखें,
अगर कोई बूढ़ा शख्स खा रहा हो तो, मिसाल के तौर पे कोई बूढ़ा है, ठीक है, वो खाना खा रहा हो, तो दीन देखे कितना प्यारा और कितना आसान दीन है। हमारे असलाफ उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर कोई बूढ़ा आदमी खा रहा हो, ठीक है, तो उसको खाने से रोके नहीं, उसको याद भी मत दिलाए कि तू रोजे से हो, उसको बढ़िया से खा लेने दे, जब तक खा ले एकदम पेट भर के खा ले, उसके बाद याद दिलाए कि चाचा आप तो रोजे से थे, ठीक है, आप तो रोजे से थे। तो अब हमारे असलाफ ने कहा है कि ऐसा हो सकता है जो बूढ़े आदमी होते हैं उनकी जसामत कमजोर होने की वजह से ध्यान से उतर के बाद तो खाने दीजिए, खाने के बाद उसको याद दिलाए ताकि उसका रोजा भी ना टूटे और उसका जो है रोजा जो है बरकरार भी रह जावे और सवाब भी कमा ले। लेकिन ये सिर्फ बूढ़े के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए जो कमजोर हो, ठीक है, जैसे किसी ने रात में सहरी नहीं किया है और बहुत कमजोर हो गया है, या कोई मजदूर है बहुत ज्यादा जो है काम किया है और जिस्म जवाब दे रहा है, अब उसको मतलब इतनी शिद्दत की भूख के खाना सामने खाना है तो फिर बस टूट ही पड़ा, ठीक है, तो अब आपने देखा कि बड़ा कमजोर है तो आप उसको याद ना दिलाए, खाने दीजिए तबीयत से, जब खा पी लेगा तब याद दिलाए कि अभी भाई आप तो रोजे से हैं। तो ऐसी सूरत में आपको याद दिलाना वाजिब नहीं है, बल्कि याद ना दिलाना ये क्या है, ये बेहतर चीज है। तो आप देखिए कितना आसान और कितना प्यारा दीन है। मसला नंबर 3 में बयान करते हैं, मक्खी या धुआं या गुबार हलक में जाने से रोजा नहीं टूटता। कभी कभी होता है ना, आप बैठे हैं तो मच्छर जो है मुंह में आके अंदर चले जाता है, इसी तरह कभी मक्खी आ जाती है, इसी तरह जो होता है कभी धुआं, जैसे वो नॉर्मली जो BMC की तरफ से जो धुआं मारने आते गलियों में, तो वो नाक में भी जाता है, मुंह के अंदर भी जाता है। घर में आपने लोबान जला लिया तो भी धुआं मुंह में जाता है, आपने अगरबत्ती जला लिया तो भी धुआं मुंह में जाता है। इसी तरह घर में खाना पक रहा है तो अगर उससे कोई चीज जली उसका भी धुआं आकर के मुंह में जाता है। तो ऐसी सूरत में हमारा आपका रोजा टूटेगा या बचेगा? तो कहते कि नहीं, ऐसी सूरत में आपके रोजे पर कोई मुसाका, कोई खलल वाक़ई नहीं होगा। अब इसी को लेकर के लोग, कोई बोले गांजा भी फूक लेते, कोई बोले सिगरेट भी पी लेते, अरे धुआं से तो रोजा टूटता ही नहीं है, ठीक है, तो चरस भी मार लेते, गांजा भी फूक लेते। तो ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के आप कर रहे हैं, ऐसी सूरत में हमारा और आपका रोजा बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह कोई हुक्का पिए, फ्लेवर वाला हुक्का, अरे क्या हजरत ने तो बताया था धुआं जाने से जो है रोजा तो टूटता नहीं है, तो चलो फिर हुक्का फ्लेवर मारा जाए, तो नौज़बिल्लाह, ये क्या हो जाएगा, इससे रोजा बर्बाद हो जाएगा। अब देखें, कहते हैं बड़ी सिंगी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोजा ना गया। अगर से तेल या सुरमे का मजा जो है अलग में महसूस होता हो, ठीक है, आप देखें नॉर्मली सुरमा लगाना सुन्नत है, तेल लगाना सुन्नत है, दोनों ये काम सुन्नत है। तो आप तेल भी आराम से लगा सकते, सोना भी आराम से लगा सकते। इसी तरह इंजेक्शन वगैरह अगर आप लगवाया तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। अब कहते हैं बुसा लिया मगर रिजाल ना हुआ तो रोजा नहीं टूटा, ठीक है। अब यहाँ पे शादीशुदा आदमी की बात चल रही है कि अगर कोई आदमी अपनी औरत के करीब गया, उसको मोहब्बत से उसका हाथ चूम दिया, उसके पेशानी चूम दिया, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा रहा या चले गया। तो कहते हैं अगर सिर्फ हाथ चूमा या मतलब बुसा लिया उसको, तो ऐसी सूरत में रोजा, उस सूरत में रोजा उस वक्त टूटेगा कि जब इंसाल हो गया हो, यानी मर्दानगी ताकत जो है उसके जिस्म से निकले, तभी जाकर के उसका रोजा टूटेगा, वरना तो रोजा सिर्फ छूने से या साथ में बैठने से रोजा नहीं टूटेगा। अब देखें एक चीज, नॉर्मली हम कुछ लोग बता रहे थे भी आज ही, जैसे कि रोजे में बोले गुस्ल करने से भी रोजा टूट जाता है, या जोहर की नमाज के बाद गुस्ल करना मकरूह है, या असर की नमाज के बाद गुस्ल करना मकरूह है। तो ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, आपको जो है इस्लाम ने कहा है अत्तहारुकु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है, तो जो आधा ईमान है वही मकरूह कर देंगे आप? तो वो दीन पर ना चले जो हमारे बाप दादा ने बनाया, दीन उस पर चले, उस दीन पर चले जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें अता फरमाया है। तो गुस्ल किया या वजू किया तो उसमें भी कोई मजाका नहीं, आपके रोजे पर कोई खलल वाक़ई नहीं होगा। अब कोई बोले मैं ठंडक लेने के लिए वजू कर रहा हूँ, या ठंडक लेने के लिए चूंकि कमजोरी हो जाती है तो गर्माहट होने लगती है और मतलब बॉडी जो है वीक होने लगती है, तो आप वजू कर लें या फ्रेश वजू कर लें या फ्रेश तरीके से नहा लें, तो होता क्या बॉडी में थोड़ी सी ताकत आ जाती है। तो अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जब अप्रैल और मई के महीने में जब रोज़ा पड़ता है तो वो देखने को मिलता है कि कितनी कड़ाके की जो होती है गर्मी होती है और इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। तो अब अगर ऐसी गर्मी की वजह से अपने आप को बचाने के लिए कोई वज़ू करे या गुस्ल करे तो उसमें भी कोई मशाका नहीं है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक कि ये आया है कि अगर कोई गीला कपड़ा लेकर के अपने बदन पे डाल करके चिमटो ले ताकि इसको जो है गर्माहट से थोड़ी सी राहत मिल सके,
تو ایسی صورت میں بھی روزے پر کوئی بھی خلل یا کوئی بھی اثر واقع نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے تھوکتا ہے، کلی کرتا ہے منہ میں پانی لے کر کے، تو اب اگر کلی کیا تو کلی کرنے کے بعد منہ میں جو پانی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک بار تھوکا، دو بار تھوکا، اس کے بعد جو ہے منہ میں تھوڑی بہت تری رہ گئی، اگر وہ انسان جو ہے پی لیتا ہے تھوک کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ لیکن پانی ہے، اس کو پیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جس کو تری گیلا پن کہا جاتا ہے، جیسے آپ ہاتھ دھو لیں اور پھر اس کو پورا اچھی طرح پوچھ دیں تو اب اس کے اوپر کیا رہتا ہے، صرف ٹھنڈک رہ جاتی ہے اور تھوڑی سی نمی رہ جاتی ہے، بس وہ پانی نہیں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں روزے پر کوئی بھی اثر واقع نہیں ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں روزے دار کے پیٹ میں کسی نے میزا یا تیل بھوک دیا، اگرچہ اس کی بھال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی یا اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، کسی نے کنکری ماری کے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہم مثال کے طور پہ ہماری مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہماری مسلمان قوم جو ہے، خاص کر کے جو یوتھ، جو جوان قوم ہے، یہ جوان جو ہے اپنی بہادری جو ہے روڈوں پر لا کر کے چار لوگوں کو تماشا کر کے دکھائیں گے، چار لوگوں کو اپنی دبنگیں دکھائیں گے، لیکن انہی کو کہا جائے کہ فجر کی نماز کے لیے آ جاؤ تو پتہ نہیں کہاں وہ مرد چلے جاتے، کہاں ان کی طاقت اور کہاں بہادری ہو جاتی ہے۔ ان سے تلوار اٹھ جائے گا، بیٹ اٹھ جائے گا، بلہ اٹھ جائے گا، لیکن ان سے صبح فجر کے وقت ان کے جسم سے چادر نہیں اٹھ پاتی ہے، ان سے جو ہے تکیہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کسی کی محبت میں گھر چھوڑ دیں گے، ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، پورا خاندان چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا بستر چھوڑ کر کے فجر کی نماز کے لیے نہیں آ پائے، تو یہ مردانگی ہے؟ یہ کوئی مسلمان ہونا ہے؟ لعنت ہے ایسی مردانگی کے اوپر، کیونکہ جو مردانگی اور جو بہادری اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، خود اللہ بھی اس پر لعنت بھیجتا، اللہ کے رسول بھی اس پر لعنت بھیجتے اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت برساتے ہیں۔ تو پیارو، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم دیا ہے، مہربانی کر کے حضور فرماتے ہیں روزے کے عالم میں مت لڑو، روزے کیا کسی بھی حال میں مت لڑو، ٹھیک ہے؟ تو اگر مان لو کسی دیوانے نے لڑائی جھگڑا کر لیا، تلوار، دیکھتا ہوں کئی سارے ایسے کیسز آتے ہیں، خاص کر کے مسلم لوگوں کے کیس آتے ہیں، مار دیا، تلوار مار دیا، کسی نے بیٹ مار دیا، کسی نے چھڑا مار دیا، تو اب ایک مسئلہ آیا، روزے کے عالم میں کسی کو اگر چھری مار دی، پیٹ میں چلے گئے، تو اب روزہ ٹوٹا یا گیا؟ آپ بتائیں، تیر مار دیا، کمان مار دیا، گولی مار دیا، تو اب اس کا روزہ رہا یا چلے گیا؟ اب روزہ تو ایک الگ بات ہے، اب زندگی رہی یا نہیں رہی، پہلے تو یہ سوال ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اب زندگی کی بات ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن مان لیجیے اگر وہ بچ بھی گیا، ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ اس کا روزہ رہا یا چلے جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے کہ روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر زندگی سلامت رہی تو۔ اب آگے کہتے ہیں بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گیا۔ اب دیکھو نارملی ہم بات کرتے ہیں تو منہ سے تھوک نکلتا، ٹھیک ہے، ہونٹ جو ہوتا ہے گیلا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بات کرنے میں جب ہمیں آپ کو معلوم رہتا ہے کہ بھائی میرے منہ سے تھوک نکلتا ہے، تو جب کسی سے فیس ٹو فیس بات کریں نا تو منہ پر تھوڑا ہاتھ رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے، سامنے کئی مرتبہ مجھ سے بھی جب لوگ گفتگو کرنے آتے ہیں تو پورا جو ہے ان کے ہونٹوں کا جو ہے تھوک مبارک جو ہے سیدھا چہرے پر آ کر کے پڑتا ہے، تو یہ تہذیب کے خلاف ہوتا ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہوتا ہے، اس سے انسان جو ہے نا بھاگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کو ایسا کرو کہ دشمن بھی تمہارے پاس آنے کی کوشش کرے، تمہارے پاس بیٹھنا پسند کرے، اخلاق ایسے نہ ہو کہ اپنا بھی بولے آ گیا بھی پورا خراب کر دے گا، تو ایسی یہ تہذیب ہماری اور آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اب رہا سوال یہ کہ جو ہونٹ گیلا ہوا تو اب اس کو جو ہے یا منہ میں تھوک آیا بات کرتے کرتے، اب اگر اس کو نگلا تو روزہ رہا یا چلے جائے گا؟ تو کہتے ہیں روزے پر اس سے کوئی بھی اثر، کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ کہتے ہیں بھولے سے اب کہہ رہے کہ کوئی شخص جو ہے بھول کر کے اپنی عورت کے قریب چلے گیا، اب اس کو یاد آیا، تو یاد آتے ہی فوراً اگر الگ ہو گیا تو اب اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر تھوڑی ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پہ یاد آنے کے بعد بھی اگر ٹھہر بھی گیا، صرف رک بھی گیا، ٹھیک ہے، اور بیوی سے الگ نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ کہہ رہے بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہ گیا، اور نگل دیا تو دونوں صورتوں میں جاتا رہا۔ مثال کے طور پہ جو ہے کوئی کھانا کھا رہا تھا بھول کر کے، اس کو یاد دلایا ارے بھائی روزے ہو، تو منہ میں جو آخری لقمہ ہے بولے چلو کھا لیا تو یہ بھی نگل ہی لیتا ہوں، تو اب اگر وہ بھی نگل ہی لیتا ہوں تو پھر روزہ گیا، تو اب منہ میں جو ہے فوراً اسی وقت اگر اس نے سارے کے سارے اٹھا کے پھینک دیا، تھوک دیا، تو اب اس صورت میں اس کے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر وہ آخری لقمہ بھی اگر اس نے جو ہے یا منہ کے اندر کچھ حصے رہ گئے تھے اس کو اس نے چاٹ کر کے یا جو ہے دانت سے نکال کر کے ہاتھ میں لے کر کے اس کو اندر لے لیا، تو اسی صورت میں پورا روزہ باطل ہو جائے گا۔
اب یہاں سے بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو گیا، احتلام یعنی نائٹ فال ہو گیا، تو نائٹ فال ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک سوال یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت ناپاکی کے عالم میں روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ تو اب آپ مجھے بتائیں ناپاکی کے عالم میں روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ اچھا، کتنے لوگوں کا ماننا ناپاکی کے عالم میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ ذرا بتائیں تھے۔ اچھا، نہیں رکھا جا سکتا ناپاکی کے عالم میں؟ اچھا، یعنی اتنے لوگ ہیں جن کو ڈاؤٹ ہی ہے، مطلب معلوم ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ سب بیسک مسئلے ہیں۔ صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جو شخص صرف بھوکا پیاسا ہو، روزے کے حقوق کو ادا نہ کرے، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اللہ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا یا پیاسا کچھ بھی کرے، کوئی مطلب نہیں۔ یعنی آپ کے بھوکے پیاسے ہونے کی طرف اللہ نے نظر رحمت کیا ہے، تو بھوکا پیاسا رہنے کے کیا لوگوں کو بتانے کے لیے بھائی میں نے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، لوگوں کو بتانے کے لیے نہ، اللہ اور اس کے رسول کو دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ حالانکہ ساری چیزوں کی جزا اللہ ہی عطا کرے گا نا، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، اللہ ہر چیز کی جزا اللہ ہی عطا کرے گا، لیکن اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک دوسری روایت میں کسی اسلاف کی کسی بزرگ نے کیا خوبصورت جملہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا نہ جنت ہے نہ جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں، میں خود ہی روزے رکھنے والے کی جزا ہوں۔ اور جنت میں جب جائے گا کوئی شخص تو اس کے سامنے دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اس کے سامنے جنت کی حوریں ہوں گی، نہ جانے کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ سجا کے دے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جنت کی سب سے حسین نعمت اور سب سے عظیم نعمت، سب سے بلند و رتبے والی نعمت کیا ہوگی معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جمعہ کے دن اپنا دیدار عطا۔ اور روایتوں میں آیا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو، جب جنتی جنت میں آئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے اپنے کرم بالائے کرم، جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس کی عزت ہے، جس طرح اس کا مقام ہے، وہ اپنی شان عزت کے مطابق آنکھوں میں وہ طاقت دے گا۔ اور بندے جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو آپ کو معلوم 1000 سال تک ان کو ہوش ہی نہیں رہے، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسی تجلی ہوگی کہ بس وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ واہ کیا چیز مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو پھر وہ مصطفیٰ جس کو خدا نے پیدا کیا، تو پھر اس خدا کے حسن کا عالم، اس کی تجلی، اس کے انوار کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہی بات ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک تجلی، ہلکی سی جھلک دیکھی تھی تو 40 دن تک کے بھی ہوش ہو گئے، 40 دن تک ہوش ہی میں نہیں آئے۔ اور آپ کو معلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے جلووں کو دیدار کیا تو جس طرف بھی جاتے تھے، جس طرف ان کی آنکھوں میں آ کے جو آنکھ ڈال کر کے دیکھ لے تو آنکھوں سے اندھا ہو جاتا تھا، ایسا جلال، ایسا نور اس کی آنکھوں میں ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی، انہوں نے جب ان کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیا، اپنے چہرے پر نہ پردہ ڈال لیے کہ کہیں میرے آنکھوں کے نور سے کسی کی آنکھ کی روشنی نہ چلی جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب اپنی بیوی سے انہوں نے بات کیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ اپنے چہرے پر پردہ کیوں رکھے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پردہ اٹھانا مناسب نہیں ہے، اگر اٹھا دوں گا تو تمہارے آنکھ کی روشنی چلی جائے گی۔ تو اب دیکھیں بیوی کا عشق، دیکھیں اس کے خدا اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھنے کا کس طرح ان کے اندر جنون تھا۔ ان کی بیوی نے کیا کہا کہ ایسا ہے، رکیے میں جب کہوں گی تب آپ پردہ اٹھائیے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایک آنکھ پر اپنے ہاتھ رکھا اور ایک آنکھ کھول کے رکھا، ایک آنکھ پہ ہاتھ اور ایک آنکھ کھول کے رکھا، اور کہا کہ اے موسیٰ اب اٹھائیے ذرا پردہ۔ تو جیسے ہی اٹھایا انہوں نے پردہ تو اللہ کا جب نور ان کی آنکھوں میں گیا تو پھر ہوا کیا، ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، ٹھیک ہے؟ اب پھر انہوں نے اس آنکھ پر جو ہے ہاتھ رکھا، اب پھر کہا کہ موسیٰ ایک بار اور اٹھاؤ، اندھا ہونا ہے تو ایک بار کی 2 بار اللہ کے نور کو دیکھ کر کے اندھا ہونا، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے اللہ کے نور کے، اللہ کے تجلیوں کا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ تو جب آپ روزہ رکھے تو یہ سوچ کے رکھے کہ مولا دنیا دیکھی تو کیا دیکھی، یہ دیکھے تو کیا دیکھے، ذرے سارے حسینوں کے حسین کو دیکھا، لیکن اے مالک کائنات اتنے حسینوں کو جس نے پیدا کیا ہوگا اس حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اے مولا کچھ دکھا یا نہ دکھا، اپنی تجلی مجھے ایک مرتبہ ضرور دکھا۔ سمجھ میں آئے؟ جب یہ شوق، یہ جنون، یہ محبت، یہ دل لگی جب پیدا ہوگی نا
تو پھر وہ بھوکا رہنے کا مزہ ہی الگ ہوگا, پیاسا رہنے کا مزہ ہی الگ ہوگا. حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے, تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا معلوم؟ حضرت علی مولا علی مسکرا فرماتے ہیں کہ خوب کڑاکے کی گرمی, ایسی گرمی ہو کہ انسان کے جسم کا ایک ایک رووا جواب دے کہ بس پانی 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 پانی, ایسی شدت والی گرمی. مولا علی فرماتے ایسی شدت میں مجھے روزہ رکھنا پسند ہے, ایسی گرمی میں مجھے صرف اور صرف ایسی گرمی میں روزہ رکھنا پسند ہے, کیونکہ جس شدت کے ساتھ میں اپنے پروردگار کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس کی میرے سامنے ویلیو ہو, کیونکہ جس چیز کو جتنا محنت سے انسان حاصل کرتا ہے نا, تو اس کی اتنی عزت بھی کرتا ہے اور اس کے نظروں میں اتنا احترام بھی ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھائی غیبت کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پکچر دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, مووی دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ بتائیں مووی دیکھنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ آپ بتائیں, ٹوٹ جائے گا؟ مووی دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا, روزہ نہیں ٹوٹے گا کتنے لوگوں کا ماننا ہے؟ مووی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ دیکھیں کتنی بیسک نیڈ ہے. آپ نارملی موبائل اٹھاتے تو ریلز آتا ہے, آپ کے سامنے جو ہے اچھی چیز بھی آ جاتی ہے, آپ کے سامنے بری بھی چیز آ جاتی ہے. تو اب اگر وہاں نظر پڑ گئی آپ کی, ٹھیک ہے, یا مان لیجیے آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو روزہ رہا, یا سلام کر کے چلے گیا بھائی رہنے دے, تیرے پاس رہنا مناسب نہیں ہے, ہاں, تو کہتے ہیں کہ نہیں, روزے پر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی نے جھوٹ بولا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کسی نے غیبت کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کسی نے کسی کا مذاق اڑایا یا جھوٹ بولا تو ایسی صورت میں بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے روزہ رکھا, روزے کا حق ادا نہیں کیا, تو اللہ کو اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا یا پیاسا. کیوں؟ کیونکہ صرف روزہ بھوکے اور پیاسے کے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. ایک انسان زنا کرے اور ایک انسان ایک مسلمان کی غیبت کرے, اللہ کے نبی فرماتے زنا کرنے والے سے بھی بدتر آدمی یہ ہے جس نے غیبت کی. اب دیکھیں, کہتے ہیں جنابت کی حالت میں صبح کی, بلکہ اگرچہ سارے دن جنوب رہا, روزہ نہ گیا. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اب وہ چونکہ غسل فرض ہونے کی صورت میں بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں, بالکل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. دن بھر بھی اگر غسل نہیں کیا تو بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن آپ یہ بتائیں, روزہ رکھ کے آپ نماز نہیں پڑھ رہے, اگر آپ ناپاک رہیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ روزہ رکھ کے آپ نے سحری کیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے اگر غسل نہیں کیا تو فجر گئی, پھر آپ سو گئے, پھر ظہر کے ٹائم بتا رہے اب نہاتا کر کے ظہر بھی گئی, پھر اب نہاتا ہوا عصر بھی گئی. اب کیا نہاؤ, رات ہو گئی, مغرب ہو گئی, چلو بھائی افطاری کر لیتے. اب نہ رات کو نہایا, پھر رات اور آئی تو عشاء, تراویح بھی گئی, عشاء بھی گئی. ایسا روزہ رکھنے سے کوئی مطلب ہے؟ آپ بتائیں. تو روزہ رکھنے کا مطلب اللہ کو میں دیکھ لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں میری طرف متوجہ ہو جائے, تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے, یہ مقصد ہے نا, کہ صرف فارمیلٹی پورا کرنا مقصد تھا. تو اس لیے جب ہمارا آپ روزہ رکھے تو اس بات کو پیش نظر رکھے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.